ابھی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ایک درخت کو کاٹنا ہے، اس کے اوپر گھونسلہ بنا ہے، اس کو کاٹے کہ نہ کاٹے، انسانوں کو قتل کرنے والے جانوروں کے دلوں کا کتنا خیال رکھیں۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمانی کیفیت ہے کہ انسان کو بدل کے رکھ دے، انسان کی نیچر کو بدل دے، طبیعت اور مزاج کو بدل دے، عادات کو بدل دے، حالات کے کسی بھی موڑ میں وہ داخل ہو، حالات اس پر اثر انداز نہ ہو، وہ حالات کے دھارے بدل دے۔ یہ ایمان والے بندوں کی مثال ہے۔ تو قرآن مجید میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام، اور قرآن میں اللہ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تم روزہ ایسا رکھو، من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا، یہ ایمانی کیفیت، واحتسابا، اپنا محاسبہ کر لیا۔ یہ ایک حدیث پر اگر ہم عمل اس رمضان میں کر لیں کہ میری ایمانی کیفیت بدلنی چاہیے، میرے گھر میں کوئی انقلاب آنا چاہیے، کوئی نمازوں کے ٹائم ٹیبل سیٹ ہو گئے، آپ یاد ہے نا سب کو، نماز فلاں ٹائم پہ فلاں نماز ہے، فجر اتنے بجے ہے، مغرب اتنے بجے ہے، عشاء اتنے بجے ہے رمضان میں، تو رمضان کے بعد بھی ہماری یہ کیفیت بدلنی نہیں چاہیے۔ اگر رمضان میں ہم فجر پڑھ سکتے ہیں، ظہر پڑھ سکتے ہیں، عصر اور عشاء پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ علم ہے نماز نہیں پڑھے گی روزہ نہیں ہوگا، تو مسجدوں میں رش ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو ہر وقت کام بعد میں، نماز پہلے، دنیا بعد میں، اللہ پہلے، تو یہ ایمانی کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی تو رشتہ دار مہمان گھر میں بیٹھے ہوتے، اس کے باوجود ہمارے اندر سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو، اور آخری وقت میں یہی کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری وقت کے قریب گئے تو آپ نے گھر میں بلایا، یہ دونوں ساتھی گھر میں داخل ہوئے، ایک نے رائٹ پہ لیفٹ پہ، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دے کر مسجد میں لے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ورجلان تخطان الارض، چلا نہیں جا رہا، بیماری کا اتنا عالم تھا، ورجلان تخطان، کہ وہ خط کھینچ رہے تھے پاؤں، کہ جیسے لے کے جاتے خط کھینچ رہے تھے زمین پر، اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور آ کر کیا کہا، میرے صحابہ میں تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر میرا کسی پر کوئی حق ہو تو مجھے معاف کر دینا، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو میں آج دنیا میں نبی تمہارا، آپ کے اندر رہنے والا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ بدلہ لے لے، میں اسے آج بھی اپنے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے ہماری عزت تو زیادہ ہے کہ ہم خاندان اور برادریوں میں ایسے دراڑے، عزتوں کے مسئلے، اپنے نفس کو مارنے، یہ ایمان والوں کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ غلط بات پر بھی ڈٹ جائیں۔ یہ اللہ کو عادتیں، رویے، مزاج نہیں پسند کہ لوگ اپنی طبیعتوں کو، جناب میرا مزاج نہیں ملتا، میری طبیعت نہیں ملتی، میں یہ نہیں چاہتا، تو لہذا میرے حساب سے سب کچھ ہوگا۔ یاد رکھیے یہ مزاج بھی آج قبروں میں لیٹے ہوئے، جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی، فلاں جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتے، ہمارے بغیر دکانیں نہیں چلتی، ہم نہ ہو تو پارٹیاں نہیں چلتی، ہم نہ ہو تو یہ نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جایا کرو قبرستانوں میں، دیکھو جا کر ان کو جو یہ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے، تو ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تلقین کرتی تھی، تو ہم اپنے غصے، اپنی طبیعتیں اسلام کے مطابق ڈالیں۔ صحابہ کرام کی طبیعتیں تھی، اور آپ مسجد میں ممبر پر بیٹھے، کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، ایک شخص کھڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ تھی، آپ صفحے سیدھی کروا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ نے اس تیر سے مجھے تھوڑی سی تکلیف دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے، میں نے قمیض نہیں پہنی تھی، آپ نے اپنی چادر کو ہٹایا، لوگ دیکھنے لگے ظالم کیسا ہے، بدلہ لے گا، غصے میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس نے پیچھے سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی بدلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ اپنا جسم ملانا چاہتا تھا تاکہ جہنم سے بچ جاؤں، تاکہ آخرت میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ محبتوں کے طریقے تھے، جینا مرنا ایک ہی تھا کہ اللہ کے نبی کی ہر بات، اللہ کے نبی کا ہر حکم، آپ کے آگے کچھ بھی نہیں، وہ جس کی حیا اللہ کرے۔ صحابی کہتے، بات اپنی آخر میں ختم کرتا ہوں، صحابی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہ بات ہلا کے رکھ دیتی، گھر سے نکلے ایک شخص کو دیکھا بکرا بھون رہا ہے، بکرے کو اس نے کڑھائی پر چڑھایا ہوا بکرا پکا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہنے لگے ایک دستی مجھے دو، اس نے ہاتھ ڈالا، ایک دستی نکال کر دے، آپ پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے میں دستی کا گوشت پسند تھا، آپ نے پھر کہا ایک اور دو، اس نے ہاتھ ڈالا اور پھر دے۔
اب بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، تیسری تو نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنے لگے کہ ایک اور دستی کرو. تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی بکرے کی تو 2 دستیاں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر تم میرا حکم مان کر اس برتن میں ہاتھ ڈال دیتے، اگرچہ 2 بکرے کی دستیاں ہوتی، میرا کہا ہوا میرا رب کبھی نہ موڑتا، تم ہاتھ ڈالتے تو تیسری دستی بھی تمہیں مل جاتی. کہ جس نبی کی بات کو رب نہ ٹالے، کہ جس کے حکم کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، کہ اے میرے نبی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، حکم کریں تو بھی طائف کو مٹی میں ملا دیں گے، اے نبی آپ بتائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، امتی، اللہ میری امت، اللہ ان کو اکٹھے ہلاک نہ کرنا، اللہ یہ جتنے گنہگار ہو جائیں، جتنے نافرمان ہو جائیں، اللہ جتنی بغاوتیں کر لے، ان پر کوئی دشمن ایک ہی وقت میں سارے مسلمانوں پر کبھی مسلط نہ کرنا. اے اللہ میری امت کو خانہ 3 دعائیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے، اللہ ان کے اوپر دشمن مسلط نہ کرنا کہ ایک ہی وقت میں ان کو برباد کر دے. اے اللہ میری امت ان کو ایک ہی وقت میں ان کو غلام نہ بنانا کہ یہ کسی ایک کے تحت لگ جائے، ان کو ایک ہی وقت میں ہلاک نہ کرنا جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، ایک ہی وقت میں ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ میری امت کو نہ کر. دعائیں کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت منبر پر بیٹھے کہہ رہے میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت دے رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ نرمی کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا. 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. وصیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیمار ہو گئے، گھر چلے گئے، مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. صحابہ کہتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، آپ بیماری کے عالم میں بھی کیا کہتے عائشہ، صحابہ نے نماز پڑھ لی. اور وہ جانسا مسجد میں بیٹھے انتظار کرتے کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کب ہمیں آ کر امامت کرائیں گے. اور آپ کہا کرتے ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کریں. ابو بکر کہتے اللہ کے نبی مجھ میں ہمت نہیں، میں آپ کے مصلے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھوں. عمر کو کہیے اس کا دل تھوڑا مضبوط ہے. تو میں ابو بکر میرا حکم کہ تم نہ امامت کراؤ گے، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر کی خلافت ہوگی. اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو دیکھ کر جس عمل پر مسکرائے تھے وہ کون سا تھا؟ پردہ ہٹایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن صبح کے وقت پردہ ہٹایا اور اپنے جانثاروں کو صفے باندھے ہوئے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. یہ شوق تھے اللہ کے نبی کی. بدر کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. حالات بڑے نازک ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، کیونکہ نکلے تھے قافلہ روک کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اب تو بدر میں مقابلہ ہوگا. ابو بکر تم کیا کہتے ہو، عمر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہجرتیں کی، مارے کھائیں، آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، مقابلہ کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. آپ چاہتے تھے کہ انصار میں سے بھی کھڑا ہو کے بات کریں، مقامی کھڑا ہو کر بات کرے، اس کا گھر مدینہ میں ہے، اس کی اصل جنگ ہے، اس نے کھڑے ہو کر جو بات کرنی ہے. باقی تو بیچارے ہجرتیں کر کے آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ساتھ کھڑے ہوئے. ساتھ بھی عبادہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہے کون ہے اللہ کے نبی. آپ مکہ میں تھے، رات کا وقت تھا. یہ سعد بن عبادہ اللہ کے نبی مکہ میں رات کا وقت تھا، بیعت عقبہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. اور آپ کے چچا عباس نے ہم سے پوچھا تھا کہ اگر نبی تمہارے پاس آ گئے تو کیا کرو گے. اللہ کے نبی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کوئی آپ کی طرف آئے گا، ہم اپنے جانیں پیش کر کے آپ کا دفاع کریں گے، اپنے بیٹے پیش کریں گے. اسلام کو جب ضرورت ہوئی مال کی، ہم اپنے مال میں بخیلی نہیں کریں گے، اسلام کو مضبوط کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں، سمندر میں لڑنے کا تجربہ نہیں ہے ان کو، سمندر میں لڑنے کا تجربہ نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی؟ سمندر میں کود جانے کا حکم دے، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں.
मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, हम क्या बनी इसराइल हैं कि जो वो नबियों के साथ करते थे कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, ऐ मूसा तू और तेरा रब जाके लड़े। अल्लाह के नबी हम मूसा की कौम नहीं है, हम उम्मत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं। अल्लाह के नबी आप अगर हुक्म दे बल्कि ख़बात तक का सफर, सवारियां मिट जाए, ऊंट खत्म हो जाए, अल्लाह के नबी आज बदर में घर छोड़ के आए हैं काफिला लूटने के लिए, रोकने के लिए कि इन जालिमों ने इस काफिले से मुसलमानों के खिलाफ असले खरीदने हैं। अल्लाह के नबी अभी हुक्म दे, घर नहीं जाएंगे कि तैयारी कर ले, फिर अभी इन सवारियों पर बैठकर बल्कि ग़मात तक का सफर करेंगे। अल्लाह कहते ये ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को सुना। सीरत को पढ़िएगा, रहीकुल मखदूम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तिलमिला हो, आप मुस्कुराए, दिल को मजबूती दे दी अल्लाह। मेरे नबी अपने जानिसारों के ये ईमानी जज्बे, ये ईमान था ना जो खड़े हुए, अल्लाह के नबी हमसे पूछना चाहते हैं तो सुनिए, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, आप जो हुक्म करेंगे हम इनको देख लेंगे, हम आपके दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, आपके आगे खड़े होकर लड़ेंगे। अल्लाह के नबी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान ना हो, हमने वादा किया है हर मौके पर खड़े होंगे। और यही वजह थी कि सहाबाए किराम के 16-16 साल, 15-15 साल के बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते तुम छोटे ओहद के मैदान में जाओ, तुम जाकर अपने घर में रहो। वो अपने अब्बा के पास आए, कहने लगे वो फलां का बेटा, वो भी मेरा हम उम्र है ना, मेरी उससे कुछ नहीं करवाओ, अगर मैंने उसको पछाड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाप को पकड़ कर लेकर गए सहाबी रसूल का बेटा, कहने लगा अल्लाह के नबी के पास जाकर मेरी भी सिफारिश करो, मैंने ओहद के मैदान में लड़ने का। अब्दुल्लाह बिन उमर छोटे थे, बदर में वापस भेज दिया। अपने बाप उमर से कहने लगे बदर में मुझे छोड़ गए थे, उमर छोटी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए मैं अब जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। बल्कि एक और सहाबी को कहते अल्लाह के नबी मेरा मुकाबला करवाइए, लाइए किसी बड़े को जो आप मुझे छोटा समझकर छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी मैं तीर बड़ा अच्छा चलाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जज्बे को देखा तो आपने फरमाया हाँ इसका निशाना बड़ा अच्छा है, चलो इसको भी ले चलो। ये जज्बे थे उनके। तो ये ईमानी कैफियत रमज़ानुल मुबारक में हमारी होनी चाहिए। ये रमज़ान का तकाज़ा है, मुहासबा करें अपना, खुदारा करें, वक़्त का कोई पता है। कितने लोग ऐसे हमने देखे घर बनाते हैं, रहना नसीब नहीं होता। उससे पहले उनकी सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर अपने घर को लेप कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, देखा क्या कर रहे हो, कहा अल्लाह के नबी घर पुराना हो गया था, उसको जरा मेंटेन कर रहा हूं। आपने फरमाया अब्दुल्लाह मौत इससे पहले आ जाए, आखिरी वक्त इससे पहले आ जाएगा। कोई पता नहीं कौन सा बहाना, हम में से कौन मस्जिद से उतर कर नीचे जाएगा, हमें नहीं पता। तो यही वो वक्त है, यही वो रात है कि जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मुआफ करके जन्नत के वादे करता है। तो शायद अल्लाह हमारी नेकियां ऐसी नहीं है, हमें अपनी इबादतों पे कोई मान नहीं है कि हमने बड़े क़याम किए, बड़े सिपारे, अल्लाह हमें कोई मान नहीं है। अल्लाह तूने जो दिया हमने उसमें से खर्च कर दिया, अल्लाह जो तूने तौफीक दी हमने क़याम कर लिया, अल्लाह जो तूने हिम्मत दी उतना कुरान पढ़ लिया, अल्लाह जो नेकी कर सकता था बेवा यतीम मिस्कीन की मदद करनी, अल्लाह जो तूने दिया, बुला लिया, क्यों नहीं आते भी तुम। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजाना कुरान खत्म करता, सारा दिन कुरान पढ़ते, कोई वक्त ऐसा नहीं था। कुरान 17 साल उम्र, जाइए पढ़ के देखिए सीरत की किताब। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाप शिकायत लेकर आया अपने बेटे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इसको समझाइए। आपने फरमाया इजाजत नहीं है, 1 महीने से पहले कुरान नहीं खत्म करना। अल्लाह के नबी बड़ी मैं इससे पहले खत्म कर सकता हूँ। आपने फरमाया 15 दिन। अल्लाह के नबी मैं तो इससे भी पहले कर सकता हूँ। आपने फरमाया 3 दिन से पहले जो कुरान खत्म करता है गोया उसने कुरान को समझा ही नहीं। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में ये हदीस है कि 3 दिन से पहले कुरान उनका बाप शिकायत लेकर आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जवानियां उन्होंने खपाई, अपनी माहौल दे दिया। तो जब क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ऐसे नौजवान को माशर के मैदान में वो शाबुन नशा फी इबादिल्लाह, जिसने अपनी जवानी को, अपनी रातों को अल्लाह के सामने खड़ा करके गुजारा होगा। माँ बाप सोए हो, ये रात को उठे, आज तो मोबाइल है ना, सोने नहीं देते, हर एक के पास है, सारी रात ये उनके लिए ये हदीस है कि जज्बा पैदा करें। माँ बाप सोए हो सारे, बच्चा उठे, रात को मुसल्ला बिछाए, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। वो शाबुन नशा फी इबादिल्लाह, फरमाया जो नौजवान
اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزار کے آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بلائیں گے سب کے سامنے اور کہیں گے یہ وہ نوجوان ہے جس نے جوانی اللہ کی راہ میں گزار دی، میں اس کو آج اپنے عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور خوشخبری فرمایا، اس ایسا بندہ جو رمضان تو ہے ہی نا، عبادت کا مہینہ، صدقات اور خیرات کا مہینہ، اللہ کو منانے کا، اس کے علاوہ بھی فرمایا ایسا بندہ جو نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوں کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ ساری جتنی باتیں میں نے کی، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ، ایمانی کیفیت۔ ضمیر ہمارے اندر ایک جج بیٹھا ہے، وہ گواہی دینے والا، ہم سب کو اپنے اندر کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمانی کیفیت جو ہے، یہ جب پیدا ہو جائے، پھر دیکھیے گا، پھر آپ کو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے مسئلے مسائل کم، اور آپ کو دین سے، دین والوں سے اور قرآن سے تعلق بہتر نظر آئے گا۔ اگر آپ اس سے دور ہوئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا، بڑے لوگ آئے بڑے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو اہل ایمان۔ تو ہمیں اپنا اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ جو میں نے یہ عبادت کا حصہ تھا، ایک آپ نے قیام کیا، جو میں نے یہاں درس دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، کچھ لوگ زمین پر اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جو ہم نے باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کی بات، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے اور جا کر رپورٹ دیتے، اللہ تیرے بندوں کو دیکھا ہم نے زمین پر، وہ بیٹھے تھے، وقت تھا نہیں، لیکن انہوں نے گھر چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، بیٹھے، کیا چاہتے تھے؟ وہ جنت چاہتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اور میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس کو ٹائم نہیں تھا، لیکن وہ بیٹھ گیا کہ چلو اللہ کا ذکر ہے، سن گزر رہا تھا، چلو تراویح پڑھ ہی لوں، قاری صاحب کی آواز سنی، مزہ۔ تو یہ ایمانی کیفیت ہے انسان کی کہ اس کا ذہن نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل اگرچہ نہیں تھا، لیکن اس نے میرے ذکر کی حیا کی اور بیٹھ گیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کے بھی گناہوں کو بخش کے اس کے لیے بھی جنت کا حکم دے دیا۔ تو یہ دین کی مجلس حقیقت میں یہ عبادت کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین، میں نے جو بیان کیا، جو بھائیوں نے سنا، مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ایمان والی دے، خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ عبادتیں، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے قبول فرمائے۔ اور جو بھی لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً وہ بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں، کہ جو لوگوں کے لیے انتظامات کر کے ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی جو بیمار ہیں، نہیں کر سکتے، ایک وقت ہمارے ساتھ مسجدوں میں تھے لیکن آج گھروں میں ہے، تو ان کے لیے بھی ہم آج رات ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ وہ ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، ان کے لیے دعا کریں جو ہمارے لیے ہمارے کپڑے دھوئیں، ہمارے گھر کے بچوں کو سنبھالے، ہماری سحریاں افطاریاں بنائیں۔ اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو خاص نصیحت فرمائی، ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی فرمایا ہے عورتوں کی جماعت جہنم سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچو۔ تو عورتوں کو ہم نے بچانا ہے، وہ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، جب وہ ہمارے لیے خدمتیں کرنے والی، ہم تو جنت میں چلے جائیں اور وہ کسی اور صف میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمانی کیفیت، ان کو بھی عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے بھی عبادت کا اہتمام کریں۔ جہاں گھر میں ٹی وی لاؤں، ڈرائنگ روم، وہاں مسجد کا بھی ایک کمرہ بنا دیں، یہ عبادت کا روم، نسلوں کی ہم تربیت کر جائیں گے۔ تو یہ سارے سبق اسی لیے ہیں۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے ان کو بھی جو گھروں میں ہیں ان کی بھی عبادتیں، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ قبروں میں ہے، ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرما، ان کے آخرت کے حساب کو آسان فرما۔ اور جو دنیا میں اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے لیے کسی بھی جگہ دنیا میں ہے، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، زندگی دینا ایمان والی، خاتمہ میں ایمان فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر